نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ حضرات نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا نام گرامی اسم گرامی سنا ہوگا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ 1159 ہجری میں گزرے ہیں۔ 1159 ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کمالات عزیزی کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کا عمل لکھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے، ایسی حاجت کہ جس سے جان چھڑانا عاجز ہو، یعنی کسی بھی طرح سے اس سے جان چھوٹنا نظر نہ آ رہا ہو، کوئی ایسا مقدمہ ہو کہ آپ کو بے قصور اس مقدمے کے اندر گھسیٹا جا رہا ہو، یا پھر کوئی ایسا شخص جو آپ کا حق نہ دے رہا ہو، آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہو، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ کہ آپ نے اس کے لیے 1000 طرح کی تدبیریں کر لی ہیں لیکن وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو اس ایسے کٹن قسم کے مسائل کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر رزق کی بندش ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی کوئی حاجت ہے، کسی قسم کی بھی کوئی اگر حاجت ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے وہ سیف قاطع ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ عمل بہت نافع ہے۔ یہ عمل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کمالات عزیزی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد سورہ ملا لیں گے۔ سورہ ملانے کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پہلی رکعت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں بھی یہی ترتیب ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دوسری رکعت میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں بھی ترتیب یہی ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ تیسری رکعت میں پڑھیں گے۔ پھر رکعت مکمل کریں گے اور چوتھی رکعت مکمل کریں گے۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور چوتھی رکعت میں پڑھیں گے انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر۔ جب مکمل ہو جائے آپ کی نماز تو اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے، اور حق سبحانہ و تعالی سے آپ نے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے،
اور جو بھی حاجت ہو، جو بھی تکلیف ہو، جو بھی پریشانی ہو، اپنی رزق کے متعلق ہے، آج کل بچیوں کے رشتوں کے متعلق ہے، کوئی ایسی موذی مرض ہے کہ جو جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے تھے کہ یہ جو چاروں آیات ہیں یہ اسم اعظم ہیں، اور اسم اعظم کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسم اعظم وہ چیز ہوتی ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک نایاب چیز ہے، اس کو خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور مجھ فقیر کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔